بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحسیب بن عبدالرشید ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ دار اور دوستوں میں شیئر کریے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا ہے کہ کوئی کسی اچھی چیز کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا برابر حقدار ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا، جو بے نیاز ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ بہت رحم سے پیش آتا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، نہ یہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سب مالکوں کا مالک ہے۔ یہ اکیلا ہے جو اپنی مخلوق کے لیے قانون بناتا ہے، یہی ہے جو پیدا کرتا ہے، یہی ہے جو موت دیتا ہے، پر جس کو موت کبھی نہیں آتی، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اکیلا جو ہمیشہ موجود رہنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز پر اپنی قوت رکھنے والا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے یہ پیچیدہ دنیا بنائی، جو ہمیں دکھتا ہے، جو نہیں دکھتا، جو ہماری سوچ میں ہے اور جو ہماری سوچ کے باہر ہے، جو اس دنیا کے اندر ہے اور جو اس دنیا کے باہر ہے، سب کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ جس طرح سے یہ کائنات بنی، اس عمل کو آج سائنسدان بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، جو کہ 40 سال پہلے وجود میں آئی، پر اس بات کا ثبوت قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی دے دیا۔ اور جب ہم یہ بات اپنے غیر مسلم بھائی بہن کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بس ایسے ہی آ گئی۔ نعوذ باللہ۔ عرش کا رب، کرسی کا رب، ان جہانوں کا رب، اس کائنات اور جنت دوزخ کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جسے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیار سے بنایا ہے۔ اس دنیا میں لگ بھگ 7 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی دنیا اتنی بڑی ہے، اس میں اور اربوں لوگ رہ سکتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بھی بڑی سے بڑی چیز بنائی ہے۔ یہ دنیا اللہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا جب سورج کے ساتھ کمپیئر کری جائے تو پتہ چلے گا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ سورج ہمارا ایک ستارہ ہے، اور اگر ہم ہماری دنیا کو سورج کے اندر ڈال دیں تو سورج کے اندر 13 لاکھ دنیا چلی جائیں گی سورج کو بھرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ سورج صرف ایک ستارہ ہے، اور ہماری کہکشاں میں ایسے ستارے بھی ہیں جو سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور ان کے اطراف ان کی دھرتی ہے، اور ایک کہکشاں میں لاکھوں ستارے موجود ہیں، اور اس کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک ستارہ ہے، اس کے اطراف ہے اس کے دھرتی، اس کی پلینٹس، پھر ایک کہکشاں ہے، اس کے اندر ہے لاکھوں ستارے، پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے نا، اس کے اندر ہیں اربوں کہکشائیں۔ جیسے ہمارا ملکی وے گیلیکسی ہے نا، ایسے ہی بہت ساری کہکشائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں۔ اب ان سب کے اوپر اگر آپ چلے جائیں اور دیکھیں یہ سب اربوں کہکشائیں، سورج، دنیا، تو یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کے پہلے آسمان میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ایسے ہی 7 آسمان بنائے ہیں، اور پہلے سے دوسرے آسمان کی دوری ہے 500 سال۔ اب یہ دوری 500 سال میں طے کرنے کے لیے کیا رفتار چاہیے، صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، پر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کو پہنچنے کے لیے 500 سال کا وقت لگے گا، اور دوسرے سے تیسرے کو 500 سال، تیسرے سے چوتھے کو 500 سال، ایسے ہی کرتے کرتے پورے ایک سے ایک اوپر آسمان کو آپ جائیں گے تو 500 سال کا وقت لگے گا، اور چھٹے سے 7ویں آسمان کو جانے کے لیے 500 سال کا وقت لگے گا۔ ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے ہمیں 500 سال لگیں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پہلا آسمان دوسرے کے سامنے
ایسا ہے کہ اگر ایک انگوٹھی کو ہم دنیا کے سب سے بڑے ریگستان میں پھینک دیں، جیسے کہ سہارا ریگستان، تو ایک بڑے ریگستان میں انگوٹھی کتنی ہوگی، ویسا ہے دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان، اللہ اکبر، اور تیسرے آسمان کے سامنے دوسرا آسمان ریگستان میں انگوٹھی کے برابر ہے۔ ایسے ہی بڑے آسمان سے چھوٹے آسمان کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو ان کا رزلٹ ہوگا کہ ایک ریگستان میں انگوٹھی کے برابر ہے۔ تو 7ویں آسمان کے سامنے چھٹا آسمان ہے ریگستان میں انگوٹھی کے برابر۔ اب اس 7ویں آسمان کے اگر ہم اوپر چلے جائیں گے تو ہمیں وہاں پر دکھے گی اللہ کی کرسی، اور اب اللہ کی کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان ایسے ہیں کہ ایک ریگستان میں انگوٹھی کے برابر، اور اس کرسی کے اوپر ہے اللہ کا عرش۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا کہ ایک انگوٹھی لو اور اس کو ریگستان میں رکھ دو، اور اس بار ریگستان ہے اللہ کا عرش اور انگوٹھی ہے اللہ کی کرسی، اللہ اکبر۔ اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اب اللہ کے عرش کو تھام کے رکھنے والے فرشتے ہیں جن کا سر 7ویں آسمان میں ہے اور ان کے پیر زمینوں کی سب سے زیادہ گہرائی میں ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا احساس ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بے حد جاننے والا ہے۔ اللہ کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا دکھتا ہے، یہ ہمارا چھوٹا دماغ نہیں سوچ سکتا۔